تمہارے اندر بہت ساری گندگیاں تھی، تم شراب پیا کرتے تھے، تم زنا کیا کرتے تھے، تم مردار کھایا کرتے تھے، تم غیر اللہ کے آگے سر جھکایا کرتے تھے، تم اپنی سوتیلی ماں سے شادی تک کر لیا کرتے تھے، اپنی بیٹیوں کو قتل کر دیا کرتے تھے، اپنی عورتوں پر ظلم کیا کرتے تھے، تم جوا کھیلا کرتے تھے، تم حرام کھایا کرتے تھے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اس نبی نے آ کر کے تم کو پوتر کر دیا، تمہیں پاک کر دیا، تمہیں تمام گندگیوں سے نکالا۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور اس نبی کا تیسرا کام یہ ہے، وہ نبی تمہارے لیے ٹیچر بن کر کے آئے، تمہیں تعلیم دینے کے لیے آئے، وہ قرآن کے ٹیچر بن کر کے آئے، وہ حدیث کے ٹیچر بن کر کے آئے۔ ہمارے نبی ٹیچر تھے، معلم تھے، آپ نے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیم دی ہے۔ یہ الگ بات ہے، جس نبی کو اللہ نے ٹیچر کہا، معلم کہا، اور جس نبی کے اوپر قرآن کی پہلی آیت اقرا کے ذریعے نازل ہوئی کہ اے نبی آپ پڑھیے، اس نبی کے امتیوں کا حال آج کیا ہے؟ آج بھارت کی سرزمین پر، آج بھارت کی دھرتی پر مسلمان دنیا کی تعلیم میں بھی بہت پیچھے اور دین کی تعلیم میں بھی بہت پیچھے ہے۔ مسلمانوں کی بستیوں میں آپ چلے جائیں، ڈھنگ کے اسکول نہیں، ڈھنگ کے مدرسے نہیں، کالجز نہیں، یونیورسٹیز نہیں۔ مسلمانوں کی بستیوں کی پہچان ساؤتھ سے لے کر کے نارتھ تک، اور ویسٹ سے لے کر کے ایسٹ تک، اور کشمیر سے لے کر کے کنیا کماری تک مسلمانوں کی پہچان ہے بریانی کی اور کباب کی اور پراٹھے کی اور طرح طرح کے کھانے پینے کی چیزوں سے۔ میرے بھائیوں، مسلمانوں کے علاقے کھانے پینے کے شوق سے پہچانے جاتے ہیں۔ مسلمان تعلیم کے لیے، کوچنگ سینٹر کے لیے، اداروں کے لیے اور تعلیم کے لیے بہت کم جانا جاتا ہے۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ ہمارے نبی معلم تھے، ہمارے نبی ٹیچر تھے، ہمارے نبی دنیا کو تعلیم دینے آئے تھے، دنیا کو جہالت سے نکال کر کے علم کی روشنی دینے آئے تھے۔ ہم اس نبی کے امتی ہیں میرے پیارے بھائی۔ اس نبی کا مقام یہ ہے، اس نبی کی عظمت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے نبیوں کو دنیا میں بھیجا، ہر نبی سے اللہ تعالیٰ نے ایگریمنٹ لیا، ہر نبی سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کروایا کہ اگر میرا آخری نبی تمہاری زندگی میں آئے گا تو تم میرے آخری نبی کو فالو کرو گے، میرے آخری نبی پر ایمان لاؤ گے، میرے آخری نبی کا سپورٹ کرو گے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ سورہ آل عمران میں فرماتا ہے وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں سے ایگریمنٹ لیا، وعدہ لیا، اے میرے نبیوں، اے میرے رسولوں، میں نے تم کو اپنی کتاب دی ہے، میں نے تم کو نبی بنایا ہے۔ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ، اے میرے نبیوں، اگر تمہاری زندگی میں ہمارا آخری نبی آ جائے جو تمہاری شریعتوں کی تصدیق کرنے والا ہوگا، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، تو تم وعدہ کرو کہ تم میرے آخری نبی کی مدد کرو گے، تم اس کے اوپر ایمان لاؤ گے۔ قال اقررتم واخذتم على ذلكم اسری، اللہ نے سارے نبیوں سے یہ ایگریمنٹ لیا کہ کیا تم اس بات کا اقرار کرتے ہو، کیا تم اس بات پر حامی بھرتے ہو؟ سارے نبیوں نے کہا قالوا اقررنا، ہاں اللہ ہم اقرار کرتے ہیں۔ قال فاشهدوا وانا معكم من الشاہدین، اللہ نے فرمایا تم گواہ رہنا اور میں بھی گواہ ہوں کہ اگر میرا آخری نبی تمہاری زندگی میں آ جائے تو تم اس کے اوپر ایمان لے آؤ گے۔ یہ ہمارے نبی کا مقام ہے میرے بھائی۔ اگر ہمارے نبی کی زندگی میں اگر کوئی دوسرا نبی بھی آ جاتا، اگر کسی دوسرے نبی کی زندگی میں اگر اللہ کے آخری نبی آ جاتے تو اس نبی کو بھی ہمارے نبی کی پیروی کرنا پڑتا۔ یہ مقام ہے میرے نبی کا۔ آج لوگ اپنے بزرگوں کی بات پر، اپنے پیروں کی بات پر، اپنے اماموں کی بات پر، اپنے بڑوں کی بات پر اللہ کے رسول کی بات کو ٹھکرا دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ایسے لوگوں کو اپنی ایمان کی خیر منانی چاہیے۔ نبی کی بات جہاں آ جائے، نبی کا فرمان جہاں آ جائے، وہاں پھر اپنا دماغ، اپنی عقل، اپنی منطق، اپنی لاجک مت لگاؤ میرے بھائی۔ حضرت عمر فاروق کو دیکھیے، ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق تورات کا ایک نسخہ لاتے ہیں اور اس کو اللہ کے نبی کے سامنے لا کر کے پڑھنے لگتے ہیں۔ اللہ کے نبی کا چہرہ غصے سے لال ہو جاتا ہے۔ ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ اے عمر، کیا تم اللہ کے نبی کا چہرہ نہیں دیکھ رہے ہو؟ دیکھو اللہ کے رسول کتنے غصے میں ہیں۔ حضرت عمر فاروق نے جب نبی کا چہرہ دیکھا
तौरात के उस नुस्खे को जमीन पर डाल दिया और फौरन अदब के साथ कहने लगे औज़ु बिल्लाहि मिन गज़बिल्लाह, मैं अल्लाह की पनाह चाहता हूँ अल्लाह के गजब से। रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा व बि मुहम्मदिन रसूला व बिल इस्लाम दीना, मैं अल्लाह को अपना रब मानता हूँ, मैं मोहम्मद को अपना रसूल मानता हूँ, मैं इस्लाम को अपना दीन मानता हूँ। आपने फरमाया वल्लज़ी नफ्सु मुहम्मदिन बियदिही, ऐ उमर उस अल्लाह की कसम जिसके हाथ में मोहम्मद की जान है, लौ बदा लकुम मूसा, अगर आज हजरत मूसा भी जिंदा हो जाएं, अगर आज हजरत मूसा भी आ जाएं और तुम मुझे छोड़ करके मूसा अलैहिस्सलाम की पैरवी करने लगो, लज़ललतुम अन सवाई सबील, तो तुम सीधे रास्ते से भटक जाओगे, तुम सिरात मुस्तकीम से भटक जाओगे। पता ये चला कि जब नबी के रहते हुए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जैसे पैगंबर की नहीं चल सकती तो किसी उम्मती की कैसे चलेगी मेरे भाई। इसलिए बात नोट कर लो कि अल्लाह के आखिरी नबी के आने के बाद अब अगर किसी को जन्नत में जाना है, किसी को अल्लाह क्या कामयाब होना है, अल्लाह के जहन्नम से बचना है, तो उसे अल्लाह के आखिरी नबी का कलमा पढ़ना पड़ेगा और आपके ऊपर ईमान लाना पड़ेगा। यहां तक कि अगर कोई तौहीद का कायल है, कोई एक अल्लाह के आगे सर झुकाता है, लेकिन अगर वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा नहीं पढ़ता है तो वो नजात नहीं पा सकता है। डॉक्टर जाकिर नायक ने एक मर्तबा किसी तकरीर में कहा था कि अगर कोई तौहीद का कायल है, कोई ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता है और मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं पढ़ता है, तो डॉक्टर जाकिर नायक साहब ने कहा था कि उसकी 99.99% उम्मीद तो यही है कि वो जहन्नम में जाएगा, मगर 0.1% गुंजाइश है कि वो जन्नत में जाएगा। मगर कुरान और हदीस बताते हैं कि आखिरी नबी के आ जाने के बाद, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के आ जाने के बाद 0% भी किसी की गुंजाइश नहीं है कि वो अल्लाह ताला के नजात पाए, जब तक वो ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ साथ मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा ना पढ़ ले। मेरे प्यारे भाइयों, ये अजमत है मेरे नबी की, अपने रसूल की अजमत को पहचानो मेरे भाई। हम जानते हैं मुसलमान खाने काबा की तरफ नमाज पढ़ने से पहले किधर की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते थे? बैतुल मुकद्दस की तरफ। वही बैतुल मुकद्दस जो आज यहूदियों के कब्जे में है, वही बैतुल मुकद्दस जहां हमारे मजलूम फलस्तीनी भाइयों को मारा जा रहा है, उनके बच्चों को, उनकी औरतों को मारा जा रहा है, उसी बैतुल मुकद्दस की तरफ चेहरा करके अल्लाह के नबी नमाज पढ़ते थे। मगर आपके दिल में यह तमन्ना थी, आपका दिल चाहता था कि अल्लाह तबारक व तआला खाने काबा को हमारा किबला बना दे, मस्जिद हराम को हमारा किबला बना दे। अल्लाह के नबी अपनी जुबान से ये बात नहीं कह रहे, आपके दिल में ये इरादा है, आपके दिल की ये ख्वाहिश है, आपकी इच्छा ये है। अल्लाह ताला अपने नबी से कितनी मोहब्बत करता है मेरे प्यारे साथियों, जिस बात को नबी अपनी जुबान पर भी नहीं लाए, सिर्फ नबी के दिल में ये इरादा चल रहा था। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, कद नरा तकल्लुब वजहिका फिस समा फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तर्दाहा। ऐ नबी, जब आप नमाज पढ़ते हैं और बार बार आसमान की तरफ देख करके आप इंतजार करते हैं कि ऐ अल्लाह तेरा कोई हुक्म ऐसा आ जाए, हमारा किबला बदल दिया जाए, हमारा किबला खाने काबा को बना दिया जाए। ऐ नबी, अल्लाह ताला आपकी नजर को देख रहा है, आपके दिल की ख्वाहिशात को देख रहा है। फवल्ली वजहका शत्रल मस्जिदिल हराम। ऐ नबी जाइए, अल्लाह ताला आपकी ख्वाहिश को पूरा कर रहा है। अब आज के बाद से मुसलमानों को हुक्म दिया जा रहा है, उनको नमाज में किबला खाने काबा को बनाना है, उनको खाने काबा की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ना है। ये मकाम है हमारे नबी का। हमारे नबी के दिल की जो ख्वाहिश थी, अल्लाह ताला ने उस ख्वाहिश को पूरा कर दिया मेरे प्यारे भाई। पूरा कुरान आप उठाइए, अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम का नाम लिया, कहा या मूसा। ईसा अलैहिस्सलाम को पुकारा, कहा या ईसा। दाऊद अलैहिस्सलाम को पुकारा, कहा या दाऊदू। लेकिन पूरे कुरान में कहीं पर आपको या मोहम्मद नहीं मिलेगा। अल्लाह ने अपने आखिरी नबी को जब भी पुकारा, या अय्युहन नबी कहा, या अय्युहर रसूल कहा, या अय्युहल मुद्दस्सिर कहा, या अय्युहल मुज़म्मिल कहा। ये अजमत है उस आखिरी नबी की, ये मकाम है उस आखिरी नबी का। उस नबी का मकाम तो यह है मेरे प्यारे भाइयों, जब अल्लाह के नबी मेराज के सफर पे जाते हैं, बैतुल मुकद्दस में आप पहुंचते हैं,
آپ فرماتے رأیتنی فی جماعت من الانبیاء، میں نے دیکھا کہ وہاں بہت سارے انبیاء کی جماعت موجود ہے، آدم علیہ السلام موجود ہیں، ابراہیم علیہ السلام موجود ہیں، نوح علیہ السلام موجود ہیں، اسحاق علیہ السلام موجود ہیں، وہاں بہت سارے نبیوں کی جماعت کو میں نے دیکھا۔ فحانت الصلاۃ، اتنے میں وہاں نماز کا ٹائم ہو گیا۔ سارے نبیوں نے کہا آج ہمارا امام اگر کوئی ہے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سارے نبیوں نے اللہ کے نبی کو امامت کے لیے آگے بڑھایا۔ فَأَمَمْتُهُمْ، اور اللہ کے نبی نے ان سارے نبیوں کو نماز پڑھائی۔ یہ ہے ہمارے نبی کی عظمت، نبیوں کی امامت آپ نے کرائی ہے۔ آپ نبیوں کے امام ہیں، امام الانبیاء ہیں، امام کائنات ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ ہمارے نبی کی شان یہ ہے کہ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں۔ آپ کے بعد اب دنیا میں جو بھی نبی بننے کا دعویٰ کرے گا وہ مکار مانا جائے گا، وہ دجال مانا جائے گا، وہ جھوٹا مانا جائے گا۔ اللہ کے نبی کے بعد اب کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، محمد تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ کے نبی کے جتنے لڑکے پیدا ہوئے، جتنے بیٹے پیدا ہوئے، سب بچپن میں انتقال کر گئے۔ کوئی لڑکا آپ کا جوان نہیں ہوا، کوئی بیٹا آپ کا جوان نہیں ہوا۔ ہاں ایک بچے کو آپ نے پالا تھا، کوئی اس کا نام بتا سکتا ہے؟ ایک بچے کو آپ نے پالا تھا، ان کا نام تھا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کی آپ نے پرورش کی تھی، اور اس زمانے میں دستور یہ تھا کہ اگر کوئی کسی بچے کو پال لیتا تھا تو وہ اس کے سگے باپ، اس کا سگا باپ مانا جاتا تھا، اور ولدیت میں اسی کا نام لیا جاتا تھا۔ جب حضرت زید جوان ہوئے تو لوگ ان کو زید بن محمد کہنے لگے، اللہ کے نبی کا بیٹا کہنے لگے۔ حضرت زید کی شادی ہوتی ہے حضرت زینب کے ساتھ، میاں بیوی میں بن نہیں پاتی ہے، طلاق ہو جاتی ہے۔ جب وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ حکم دیتا اپنے آخری نبی کو کہ اے نبی اب آپ زینب سے شادی کر لیں۔ بڑے غور سے سننا، اس زمانے کے دستور کے مطابق حضرت زید اللہ کے نبی کے بیٹے کی حیثیت رکھتے تھے، اور ان کی بیوی اللہ کے رسول کی بہو کی حیثیت رکھتی تھی، اور اللہ نے حکم دے دیا کہ اے میرے نبی آپ کو ہم حکم دے رہے ہیں آپ زینب کے ساتھ شادی کر لیں۔ اللہ کے نبی بھی ڈر گئے، آپ کو بھی لگا کہ لوگ کیا کہیں گے کہ میں نے بہو کے ساتھ شادی کر لی۔ اللہ نے فرمایا وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَىٰ، اے نبی جب ہم نے حکم دے دیا تو لوگوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ سے ڈرو۔ اے نبی ہمارا حکم ہے، آپ کو کسی کی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ زینب سے نکاح کر لیں۔ اور دنیا نے یہ منظر دیکھا، اللہ کے نبی نے زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا، یہودیوں نے، منافقوں نے بدتمیزی کرنا شروع کر دیا، کہا کہ صحابیوں نے اپنی بہو سے نکاح کر لیا، اپنے بیٹے کی مطلقہ سے نکاح کر لیا۔ اب اللہ تعالیٰ اپنے نبی کا ڈیفنس کر رہا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اگر کبھی تمہارے نبی پر کوئی کیچڑ اچھالے، تمہارے نبی پر کوئی اعتراض کرے، تمہارے نبی کو کوئی برا بھلا کہے تو اپنے نبی کا ڈیفنس کیا کرو۔ یہ اللہ کی سنت ہے، یہ اللہ کا طریقہ ہے کہ نبی کا ڈیفنس کیا جائے، نبی کے کیریکٹر کو واضح کیا جائے۔ اللہ نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی مرد کے باپ نہیں ہے، ان کی اولاد میں کوئی تو مرد نہیں ہے، بچے جو پیدا ہوئے سب بچپن میں انتقال کر گئے، جب ان کی اولاد میں کوئی مرد نہیں تو ان کی بہو کہاں سے آ گئی؟ غور کرو اللہ نے رسم کو کیسے توڑا ہے۔ ابھی میرے پاس ایک پرچہ آیا، مولوی صاحب ہمارے علاقے میں شادی بیاہ میں ڈی جے بجایا جاتا ہے۔ ہم تو بڑے فخر سے بنارس میں کہتے ہیں، یو پی میں کہتے ہیں کہ صاحب ہم پاکڑ کی اور صاحب گنج کے علاقے میں جاتے ہیں، ہمارا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے، ہمارا دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ پوری پوری بستی اہل حدیثوں کی بستی ہے، پوری پوری بستی قرآن و حدیث پر چلنے والوں کی بستی ہے۔ لیکن کیا اب ہم جا کے یہ بھی بتائیں کہ صاحب ان بستیوں میں محرم بھی منایا جاتا ہے؟
وہاں تعزیہ بھی اٹھایا جاتا ہے، وہاں شادی بیاہ میں ڈی جے بھی بجایا جاتا ہے، وہاں کے نوجوان شراب کے نشے میں دھت رہتے ہیں. کیا یہ بات بھی ہم بیان کریں اور یہ بات بھی بتائیں میرے پیارے ساتھی؟ شرم آنی چاہیے ہمیں. جن رسموں کو میرے نبی نے توڑا ہے آج ہم ان کو پھر سے زندہ کر رہے ہیں. شادی بیاہ کے موقع پر دور جاہلیت میں ناچ گانا ہوتا تھا، لوگ شراب پی کے مست ہو جاتے تھے. اسلام نے آ کر کے نکاح کو عبادت بنا دیا. نکاح کے موقع پر خطبہ نکاح ہوتا ہے، اللہ کی تعریف ہوتی ہے، اللہ کا نام لیا جاتا ہے. اس کے بعد مولوی صاحب، قاضی صاحب لڑکے سے کہتے ہیں کہ آپ کا نکاح میں نے فلاں لڑکی کے ساتھ کر دیا، کیا آپ کو قبول ہے؟ کیا آپ نے قبول کیا؟ لڑکا کہتا ہاں میں نے قبول کیا. اسلام نے تو نکاح کو عبادت بنا دیا، نکاح کو برکت کی چیز بنا دیا، اور ہم ڈی جے بجا کر کے اور اپنے گھر کی عورتوں کو نچا کر کے اور ان سے گانا ان کے منہ سے نکلوا کر کے ہم اس نکاح کو کی برکت کو ختم کر رہے ہیں. میرے بھائیوں، شرم آنی چاہیے ہمیں اور آپ کو. میرے نبی رسم کو توڑنے کے لیے آئے تھے. اس زمانے کی بہت بڑی رسم تھی کہ اگر کوئی کسی بچے کو اپنا بیٹا بنا لیتا تھا، منہ بولا بیٹا کہہ لیتا تھا، اس کو اڈاپٹ کر لیتا تھا، اس کی پرورش کر لیتا تھا، اس کا سگا بیٹا مانا جاتا تھا. اللہ نے یہ رسم توڑی اور اپنے نبی سے کہا کہ آپ زینب سے نکاح کر لیجیے. اللہ نے فرمایا محمد کسی مرد کے باپ نہیں ہے. اس پر ایک اور سوال کیا گیا کہ سارے مسلمانوں کو تو 4 شادیوں کی اجازت تھی، لیکن اللہ کے رسول کے نکاح میں آلریڈی 4 بیویاں تھی اور حضرت زینب 5ویں بیوی تھی. ایک اعتراض یہ بھی کیا گیا سارے مسلمان تو 4 شادیاں ہی کر سکتے ہیں، یہ اللہ کے نبی 5ویں شادی کیوں کر رہے ہیں؟ فرمایا وَلَٰكِن رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول ہیں، تم ان کو اپنے جیسا مت سمجھو، اپنے اوپر قیاس مت کرو. وہ اللہ کے حکم سے کر رہے ہیں. وہ 5 نکاح کیا وہ 9 نکاح کر سکتے ہیں؟ تمہیں اعتراض کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے. ایک اور اعتراض کیا گیا کہ اگر شادی کرنی ہی تھی کوئی اور کر لیتا، ابو بکر کر لیتے، عمر کر